رمز الشيخ أحمد رضا كتب عالم الذنب. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم والد الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا كثيرا والصلاة والسلام على رسوله سراجا منيرا وعلى آله وأصحابه هاديا كبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. معزز ومحتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، ہاں یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں. ہاں یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں. نہیں ہند میں کوئی واصف شاہ خدا، نہیں ہند میں کوئی واصف شاہ خدا. مجھے شوخی طبع رضا کی قسم، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلف دوتا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین. حضرات، نماز عشاء کے بعد سے اب تک نعت و منقبت کے اشعار ایک کے بعد دیگر آپ نے سماعت کیا. اللہ تعالی ہم سب کی سماعت کو قبول فرمائے اور ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. وقت کافی ہو چکا ہے، میں بغیر کسی تمہید کے چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ سے اجازت حاصل کر لوں گا. اس سے قبل کہ آپ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والد الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہم یوم
یوم رضا منا رہے ہیں، اس سے رضا منا رہے ہیں۔ مناتے ہم ہیں، کلیجہ کسی کا پھٹتا ہے۔ جاتے ہم ہیں، کلیجہ کسی کا پھٹتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے محترم انور بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا، وہ اسی کا جواب تھا کہ بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے۔ اور یہ سب کے نصیبے میں بھی نہیں ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، بولو، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب۔ بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے۔ وہابی کیوں پھٹے تیرا کلیجہ آنے جانے میں؟ تجھ سے پیسہ مانگتے ہیں جانے کے لیے؟ تجھ سے کہتے ہیں کچھ نہیں۔ ایک چیز اور جان لو، جب تک ان کے تابوت میں آخری کیل نہ ٹھوکی جائے نا، جب تک مزہ بھی نہیں آتا ہے۔ اور وہ کیل ہمارے انور بھائی بہت بہترین سے ٹھوک لیتے ہیں۔ کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار، آدھا سے کر دو خیر منائے لشکر کریں۔ یہ رضا کی نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کیسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار۔ آج پوری دنیا امام احمد رضا کو یاد کر رہی ہے۔ امام احمد رضا کو اشرف علی نے مانا ہے، امام احمد رضا کو اسماعیل دہلوی نے مانا ہے، امام احمد رضا کو قاسم نانوی نے مانا ہے، امام احمد رضا کو عبدالحی نے مانا ہے، امام احمد رضا کو ان کے بڑے بڑے گرو گھنٹالوں نے مانا ہے۔ سب نے یہی کہا ہے، احمد رضا نے اگر ہمیں کافر کہا ہے تو اپنے عشق رسول کی بنیاد پر کہا ہے۔ اگر وہ مجھے کافر نہ کہتا تو خود ہی کافر ہو جاتا۔ احمد رضا نے اگر مجھے کافر کہا ہے تو اپنے عشق رسول کی بنیاد پر کہا، اپنے عشق کی بنیاد پر کہا۔ اعلیٰ حضرت کا پیدائشی نام محمد ہے، اور اعلیٰ حضرت کے دادا نے آپ کا نام احمد رضا رکھا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے اپنا نام کیا رکھا کچھ پتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنا نام عشق و محبت میں عبد المصطفیٰ رکھا تھا۔ اس لیے عبد المصطفیٰ کو ایک شعر میں یوں بیان کیا ہے کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ جو عبد المصطفیٰ ہو جائے گا اس کے لیے امان کا پروانہ دنیا میں بھی ہے، اور اس کے لیے امان کا پروانہ آخرت میں بھی ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ امان کی بات آئی ہے تو سنو، سن لو، یہی امام اہل سنت ہے۔ جو بھی کام کا آدمی ہوتا ہے اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں۔ سنو، تیرے لیے امان ہے، یہ شعر اپنے ذہن میں رکھنا۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کو سنو، اعلیٰ حضرت نے جب اپنے علمی کارناموں کے ذریعہ، اعلیٰ حضرت نے جب اپنے علمی مشاغل کے ذریعہ لوگوں کو دین اسلام کی طرف لانا شروع کیا، ان کے دل میں عشق نبوی کا چراغ روشن کرنا شروع کیا، تو کچھ لوگ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے
عشاء کے بعد اپنے مسجد سے نکلیں گے، گھر کی جانب جائیں گے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ اسی قتل کے ارادے سے ہم نے کیا ہے پورا ارادہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی میں نے دیکھا امام احمد رضا آ رہے ہیں اور میں ان پر نثار اور میں ان پر تلوار کی وار کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، امام احمد رضا کے داہنے طرف سے ایک شیر نکلتا ہے، ایک شیر بائیں طرف سے نکلتا ہے۔ انہیں دونوں شیروں کو دیکھ کر میں بھی ہوش ہو جاتا ہوں، چیخ نکل اٹھتی ہے اللہ اکبر کبیرہ، کوئی اور معاملہ نہیں ہے۔ امام احمد رضا نے وہ شیر بھیج دیا تھا، اسی شیر کی بنیاد پر ہم بھی ہوش ہو گئے۔ مجھے ان کی بارگاہ میں لے چلو، ہم انہیں ان کے ہاتھ پر توبہ کریں گے اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ معاملہ اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنو سنو، وہ کوئی شیر نہیں تھا، ایک تو شیر بارگاہ مصطفیٰ سے آیا تھا، دوسرا شیر مانتا ہے بغداد معلیٰ سے آیا تھا۔ یہ مصطفیٰ کا جلال تھا، ایک غوث اعظم کا جلال تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارا حضرت کا شیر پڑھو، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ چلا تھا اعلیٰ حضرت کو قتل کرنے کے لیے، لیکن بات یہ بتا کے گئی کہ خود قتل ہونا چاہیے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور سنو، یہ تو اپنوں کا معاملہ تھا، غیروں کا معاملہ سنا دوں۔ حالات اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کتنے ابتر تھے آپ کو معلوم ہے۔ ہم نے ایک دن جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے صرف عالم نہیں بنایا، عاشق بھی بنایا تھا۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا عالم بک سکتا ہے، عاشق نہیں بک سکتا۔ عاشق عالم جب بکا تو کیا کیا جانتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ہندوؤں نے ایک معاملہ قائم کیا اور کہا کہ کیا ہے بڑے کے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیا بڑے جانور کی قربانی؟ اور ان کو خرید لیا، انہوں نے فتویٰ بھی دے دیا بڑے جانوروں کی قربانی ناجائز۔ کیا بڑے جانوروں کی قربانی ناجائز، انہوں نے فتویٰ بھی دے دیا۔ اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا کہ ہمارے شریعت پر حملہ ہو رہا تو آپ نے پورا ایک رسالہ تصنیف کیا، انفس الفکر فی قربان البقر، یہ پورا رسالہ فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ رسالہ تحریر کیا اور اس میں لکھا کہ بڑے جانوروں کی قربانی جائز ہے، قرآن سے بھی دلیل دیا، حدیث سے بھی دلیل دیا۔ اب کیا ہوا جانتے ہیں؟ بریلی کے جو سرپسند ہندو تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ اس وقت آپ کا مکان ایک چھپر کا تھا، چھپر کا مکان تھا، بارش ہو گئی اور بارش کی وجہ سے آپ کا مکان ڈھہ گیا اور آپ کے مکان کے شمال کی جانب ایک ہندو کا گھر تھا۔ اس گھر میں ایک منصوبہ تیار کیا گیا کہ آج ان پر وار کر دیا جائے، مکان ڈھہ چکا ہے، راستہ خالی ہے۔ آج بریلی کے بڑے مولانا، اعلیٰ حضرت کو بریلی میں اس وقت بڑے مولانا کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ بڑے مولانا۔ آج بھی کیا ہے، جو رکشہ وان ہیں، جب آپ اسٹیشن سے نکلو گے بریلی شریف کی طرف جب جاؤ گے تو رکشہ وان کہتے ہیں بڑے مولانا کی درگاہ پہ چلنا ہے، تو کہو ہاں بڑے مولانا کی درگاہ۔ آج بھی بڑے مولانا کے نام سے اعلیٰ حضرت مشہور ہے۔ کہا آج بڑے مولانا پر ہم وار کر دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، منصوبہ بند طریقے سے پلان بنا دیا گیا۔ پلان جب بنائے، ہم اتنی سنجیدگی کے ساتھ اس لیے گفتگو کرتے ہیں کہ جو عبد المصطفیٰ ہو جاتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی امان کا پروانہ ہے اور آخرت میں بھی امان کا پروانہ ہے۔ امام احمد رضا نے اپنے آپ کو عبد المصطفیٰ ہونے کا حق ادا کر کے پوری دنیا کو یہی پیغام دیا ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پلاننگ ہو گئی، اعلیٰ حضرت بے خوف و خطر سو رہے،
नमाज इशा पढ़े, आए अपने घर सोने लगे, सो गए, बेखौफ सो रहे। इधर इसने क्या किया, ये अपने घर से प्लान बनाकर निकला कि चलो मौलाना पर हमला करने के लिए। उठाओ अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने की किताब जो आला हजरत के मुतालिक लिखी, हयात आला हजरत। हयात आला हजरत में ये वाक़या अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया है। अब वो निकलता है आला हजरत के घर की तरफ, जैसे चला उसने क्या देखा, एक शेर चल रहा है। अल्लाह, क्या देखा, आला हजरत के घर के चारों तरफ एक शेर गर्दिश कर रहा है। उसने सोचा थोड़ी देर बाद जाऊंगा, थोड़ी देर बाद जाऊंगा। फिर थोड़ी देर के बाद निकला, फिर जब निकला थोड़ी देर के बाद तो क्या देखता है, जिस रास्ते से उसे जाना है उसी रास्ते पर वो शेर दहाड़ रहा है। फिर सोचता है थोड़ी देर के बाद जाऊंगा। इसी तरीके से तारीख बताती है कि रात भर वो शेर आला हजरत के घर की रखवाली करता रहा। ये समझ गया कि बरेली के मौलाना कोई आम आदमी नहीं है। सुबह होती है, आता है, माफी मांगता है, ऐ मौलाना मुझे माफ कर दो, ऐ मौलाना मुझे माफ कर दो। तो आला हजरत पूछते हैं मामला क्या है, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तो वो कहता है मुझे माफ कर दो बड़े मौलवी साहब, मुझे माफ कर दो। कहा मामला क्या है? कहा मामला ये है, हमने आपको मारने का प्लान बनाया था, लेकिन पूरी रात हमने देखा एक शेर आपके घर की निगहबानी कर रहा है। जिसके घर की निगहबानी शेर कर रहा हो उसको क्या गुनाह कर सकता है? अल्लाहू अकबर कबीरा। इसी पर आला हजरत का शेर पढ़ लो, तो घटाएगी किसी के न घटा है न घटे। जब पढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, और मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आला हजरत ने फरमाया, ए महाजन, अगर तुम वहां आए होते तो तुम बच के नहीं जाते। जानते हो ये ताईद कहां से आई थी? आला हजरत फरमाते हैं, और लोगों का दरबार है। आला हजरत कहते हैं, जानते हो लोगों ये ताईद कहां से आई थी? लोग करते हुजूर बयान फरमा दे। कहा ये ताईद बगदाद मोहल्ला से गौसे आजम ने भेजी थी, गौसे आजम ने भेजी थी, गौसे आजम ने भेजी थी। आपने सुना होगा वाकया, किस वाकये की मंजर कशी आला हजरत ने ये की थी। ये क्या दबे जिस पे हिमायत का हो कुत्ता तेरा, शेर क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खबर मिलाता नहीं कुत्ता तेरा। ऐ लोगों, वो शेर कहीं से नहीं आया था, वो शेर तो बगदाद मोहल्ला से गौसे आजम ने भेजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, इसीलिए तो आला हजरत ने अपने अशार में कहा, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी। बंदा बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करो दुरूद। और सुनो, आला हजरत फरमाते हैं, दुश्मनों को कर दो तबाह, हासिदों को रूबरा। दुश्मनों को कर दो तबाह, हासिदों को रूबरा। अहले बेला का भला तुम पे करो दुरूद। एक जगह फरमाते हैं, हसद से उनके सीने पाक कर दे, इबरत जिससे भी ये सिल गया मौत। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो मेरे आला हजरत है जिनकी तारीफ हो रही है, कहां से हो रही है? बगदाद मोहल्ला से हो रही है। कभी यही तारीफ बारगाह मोहब्बत से हो रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आला हजरत को आप कहां कहां देखोगे? आला हजरत ने जो इश्क की खैरात पूरी दुनिया को बांटी है, जो इश्क का शोला पूरी दुनिया में बिखेरा है, आज उसी इश्क रसूल की बुनियाद पर इमाम अहमद रजा को याद किया जा रहा है। इमाम अहमद रजा किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं थे। इमाम अहमद रजा बहुत बड़े ऑफिसर नहीं थे। इमाम अहमद रजा बहुत बड़े किसी खानदान से नहीं थे। इमाम अहमद रजा आज पूरी दुनिया में मशहूर है, तो इस बुनियाद पर है निकल तेरे नाम पे जाफिदा, बस एक जानो ही तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी पड़ा। करूं क्या करूं, करोड़ों जहां नहीं। अहमद रजा के पास अगर हजारों दिल हो तो एक एक करके मुस्तफा के नामों पर कुर्बान। आला हजरत को कहां देखोगे? अच्छा एक बात बताओ, आला हजरत को
یہ مقام بارگاہ غوثیت میں ملا کیسے؟ کہ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو غوث اعظم کا کتا آ جاتا ہے، کبھی غوث اعظم کا شیر آ جاتا ہے، ملا کیسے؟ سنو میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے جہاں ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے وہیں پر ناموس غوث اعظم کی بھی حفاظت کی ہے۔ علامہ سید محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے ہاں کل شریف ہوتا ہے اور فاتح غوث اعظم کا اہتمام ہوتا ہے۔ غوث اعظم کے نام فاتحہ کیا گیا، شیرینی تقسیم ہونے لگی۔ جب شیرینی تقسیم ہونے لگی تھوڑی سی شیرینی زمین پر آ گئی۔ سنیے گا واقعہ بہت اچھا واقعہ ہے۔ تھوڑی سی شیرینی زمین پر آئی، اعلیٰ حضرت اپنے چارپائی پر بیٹھے تھے، اعلیٰ حضرت نیچے آئے، دو زانو بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اپنی زبان سے اس شیرینی کو اٹھا لیا۔ اللہ کیا اعلیٰ حضرت اس شیرینی کو اپنے ہاتھ سے بھی اٹھا سکتے تھے، اعلیٰ حضرت نے اس شیرینی کو اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھایا، اعلیٰ حضرت نے اس شیرینی کو اپنے زبان سے اٹھایا۔ کشوشا شریف کے شہزادے محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے دربار میں علم حاصل کرتے تھے۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اے شہزادے، یہ شیرینی بارگاہ غوثیت کی جانب منسوب ہو گئی، اب اس کا مقام یہ ہے کہ اس کو زبان ہی سے اٹھایا جائے تاکہ زبان سے اٹھا کر لوگوں کو میں بتا دوں جب غوث اعظم کی جانب منسوب اس شیرینی کا مقام یہ ہے تو بتا دو اللہ کے غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا غوث ہے، اس واہ کیا غوث ہے مرتبہ تیرا، اور واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھرا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں روتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سنو، جب عشق کا عالم یہ ہو، جس نے عشق غوث اعظم سے اتنی محبت کی ہو تو اس کے عشق کا عالم کیا ہوگا۔ اور سنو، ظاہر سی بات ہے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی مجھ سے محبت کریں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ میری عزت کریں۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے اگر غوث اعظم کی عزت فرمائی ہے تو غوث اعظم نے اعلیٰ حضرت کی بارے میں کیا کیا کہا، سنو سنو، یہی علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی ہے، حضور مفتی اعظم ہند ہے اور اعلیٰ حضرت کے تلامذہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا معمول یہ تھا نماز عشاء کے بعد شاگرد آ جاتے تھے اور 2 بجے تک لکھنے پڑھنے کا کام ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور سنو، اعلیٰ حضرت نے جتنی کتابیں لکھ دی ان کتابوں کو، صرف ان کتابوں کی بات میں کرتا ہوں، ان کتابوں کو اگر ڈیوائیڈ کیا جائے تو ہر 5 گھنٹے میں کتاب نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، ہر 5 گھنٹے میں لاؤ کوئی میرے اعلیٰ حضرت کی مانی لاؤ جو ہر 5 گھنٹے میں ایک موٹی ضخیم کتاب تیار کر کے پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ اگر ہر 5 گھنٹے میں امت مسلمہ کو کوئی ایک ضخیم کتاب عطا فرماتا ہے تو دنیا اسی کو اعلیٰ حضرت کہتی ہے، دنیا اسی کو مجدد اہلیت مرضیہ کہتی ہے، دنیا اسی کو پروانۂ شمع رسالت کہتی ہے، دنیا اسی کو آیت من آیات رب العالمین کہتی ہے، دنیا اسی کو معجزۃ من معجزات سید المرسلین کہتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت کے تلامذہ عشاء کے بعد ڈیلی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ جاتے، لکھنے پڑھنے کا کام 2 بجے تک چلتا تھا۔ اور سنو، اعلیٰ حضرت 24 گھنٹے میں صرف 3 سے 4 گھنٹہ سوتے تھے،
جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کی ہو، آج پوری دنیا کے ممبر و محراب سے کیوں نہ آواز آئے جس سمت آ گئے وہ سکے اٹھا رہے ہیں۔ سنو، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی، حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے تھے، اعلیٰ حضرت کے 2 شہزادے تھے، ایک کا نام حضور حجت الاسلام جن کو علامہ حامد رضا کہا جاتا ہے، اور دوسرے کا نام ہم شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ہے۔ اور سنو، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی ہیں، حضور حجت الاسلام ہیں، حضور مفتی اعظم ہند ہے، حضور علامہ سید ظفر الدین بہاری ہے، اور حضور شیخ شہر سنت علامہ حشمت علی خان رضی اللہ عنہ پیلی بھیتی ہے۔ یہ سارے لوگ ہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اعلیٰ حضرت کہتے جاؤ آج کچھ لکھنے پڑھنے کا کام نہیں، جاؤ آج کچھ لکھنے پڑھنے کا کام نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا، ظاہر سی بات ہم لوگ بھی پڑھتے تھے تو کبھی کبھی الٹا مار دیتے تھے کہ آج بند کرو، آج ریلیکس کر لیتے ہے نا، لیکن ہمارا ریلیکس کرنا اور ہے۔ مجدد اہمیت ماسیہ نے اگر چھٹی دی ہے تو کس لیے دی ہے اس کو سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہ آج چھٹی، آج کوئی کام نہیں۔ اس وقت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی، یہ جانتے ہو کون ہے؟ جانتے ہو علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کی تو بات چھوڑ دیجیے، اعلیٰ حضرت کے تلامذہ میں لاؤ حضور شیخ شہر سنت کا کوئی جواب، اعلیٰ حضرت کے تلامذہ میں لاؤ حضور صدر الفاضل کا کوئی جواب، اعلیٰ حضرت کے تلامذہ میں لاؤ حضور محدث اعظم کی چھوٹی کا کوئی جواب، اعلیٰ حضرت کے تلامذہ میں لاؤ مبلغ اسلام علامہ عبد العلیم میرٹھی کا کوئی جواب، اعلیٰ حضرت کے تلامذہ میں لاؤ مصنف معالِ شریعت علامہ امجد علی اعظمی کا کوئی جواب، اعلیٰ حضرت کے تلامذہ میں لاؤ علامہ مفتی برہان الحق جبل پوری کا کوئی جواب۔ جب اعلیٰ حضرت کے تلامذہ علم و عرفان کے بلند مینار پر ہے تو اعلیٰ حضرت کا عالم کیا ہوگا؟ جب تلامذہ کا کوئی جواب نہیں ہے تو اس راز کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ سنو، یہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کرتے کیا۔ کبھی کبھی جو اعلیٰ حضرت ہم کو چھٹی دے دیتے ہیں، آج ہم دیکھیں گے کریں گے کیا اعلیٰ حضرت کرتے کیا ہے۔ پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے، کنڈی لگتی تھی اوپر، اور کچھ جگہ اس میں غیب رہتے تھے، اگر تھوڑا سا دروازہ دھکا دو تو باہر سے اندر کی چیزیں نظر آتی تھی۔ ایسا تھا کہ نہیں؟ ایسا تھا۔ یہ 5 نفوس قدسیہ دروازے پر کھڑے ہوئے اور اعلیٰ حضرت نے اندر سے دروازہ بند کیا۔ اس وقت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بہت چھوٹی تھی، اور علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی وہ ہیں کہ جنہوں نے کنز الایمان پر حاشیہ چڑھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو، حضور سید نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر پڑھیے، وہ تمام تفسیروں کی جامع نظر آئے گی۔ آپ کو جلالین نہیں اٹھانے کی ضرورت پڑے گی، آپ کو تفسیر بیان نہیں اٹھانا پڑے گا، آپ کو تفسیر اور دیگر جو تفاسیر کی کتاب ہے نہیں اٹھانی پڑے گی۔ ساری تفسیروں کا ماخذ اعلیٰ حضرت نے اپنے ترجمے میں اور علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی تفسیر میں رکھ دیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ارے کیوں دب کے بول رہے ہو؟ کنز الایمان کیا نام ہے؟ اور جانتے ہو اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان کب لکھا؟ معلوم ہے کب لکھا؟ بہت ترجمے ہیں، بہت ترجمے ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ایک ظالم نے ترجمہ کیا، اے محبوب اللہ نے آپ کو گمراہ پایا معاذ اللہ تو اپنی طرف راستہ دکھایا۔ بتاؤ یہ ترجمہ شان نبوت کے صحیح ہے؟
شان نبوت کے لائق ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے نا۔ ایک نے ترجمہ کیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے۔ معاذ اللہ، سچ بات۔ آپ بتاؤ، نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ معصوم کا مطلب جس سے گناہ نہیں ہو سکتے۔ معصوم کا مطلب یہ جس سے گناہ نہیں ہو سکتے۔ جب نبی سے گناہ نہیں اور نبی معصوم، تو یہ بتاؤ یہ ترجمہ نبی کے شان نبوت کے لائق ہے؟ اعلیٰ حضرت نے دیکھا ایک دن علامہ مصنف بہار شریعت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور آپ قرآن کا ترجمہ کر دیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، کب جانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے ہم ترجمہ کریں گے، لیکن سنو امجد علی، ہر دن نماز عصر کے بعد تم یہاں آ جانا۔ تاریخ بتاتی ہے نماز عصر سے لے کر مغرب تک یہ کام چلتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصنف بہار شریعت قرآن کی آیت پڑھتے، اعلیٰ حضرت ترجمہ بتاتے، اور علامہ امجد علی اعظمی ترجمہ لکھتے جاتے لکھتے جاتے لکھتے جاتے، یہاں تک کہ مغرب اور عصر کے درمیان یہ کام چلتا، چند ہی دنوں میں پورا قرآن، پورے قرآن کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے امت محمدیہ کو عطا فرما کر قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لوگ غلط ترجمہ کر رہے تھے ان کے خلاف بیعت کری فرما کر قیامت تک کے لیے شان نبوت کے لیے ایک اعلیٰ ترجمہ عطا فرما دیا۔ اسی ترجمہ کو دنیا کنز ایمان کے نام سے جانتا ہے۔ اب سنو، انہیں دونوں آیت کو صرف میں پیش کروں گا۔ اب ان دونوں آیت کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا۔ سبحان اللہ۔ پہلا ترجمہ کیا تھا؟ اے اللہ، اے محبوب، ہم نے آپ کو معاذ اللہ گمراہ پایا، معاذ اللہ، تو ہم نے اپنی طرف راستہ دیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ اے محبوب، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو ہم نے آپ کو اپنی جانب راہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا ترجمہ۔ دوسرے کا ترجمہ سنو، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ کیوں؟ اے محبوب، تاکہ آپ کے سبب سے، سبحان اللہ، کیا؟ تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے امتیوں کے گناہ کو بخش دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے بھائیوں، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا قلم ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا ہے تو اس میں رسالت کی شمع پھوٹتی ہے۔ ایک ترجمہ وہ ہے جو ترجمہ گمراہیت تک لے جاتا ہے، دوسرا ترجمہ وہ ہے جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا، وہ ترجمہ عشق و محبت کے اعلیٰ مینار پر لے جاتا ہے۔ بے شک بحث کر رہا تھا، بات اور چلے گی، آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ان نفوس قدسیہ نے دیکھا اور آپس میں کہا کہ آج دیکھیں گے اعلیٰ حضرت اندر کرتے کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دروازہ بند کیا، اس کے بعد لائٹ بجھا دی۔ کیا کر دیا؟ لائٹ بجھا دی، روشنی بجھا دی۔ ادھر سے ان بچوں نے ہلکا سا دروازہ پش کیا اور اندر کی ساری چیزیں نظر آنے لگی۔ جب ساری چیزیں نظر آنے لگی تو ان کا بیان ہے، ہم نے دیکھا جب اعلیٰ حضرت نے چراغ بجھایا تو ہم نے دیکھا آسمان سے ایک نورانی کرن آئی اور اس نورانی کرن میں ایک بزرگ سفید لباس پہن کر نمودار ہوئے۔ ان کے سر پر دستار بچھی ہوئی
جب وہ آئے تو اعلیٰ حضرت ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنے بستر پر بٹھا دیا اور تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت ان کے پاؤں کو دبانے لگے اور پاؤں دبا رہے ہیں اور عربی میں گفتگو ہو رہی ہے. عربی میں یہ علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب جن کے علم و فضل کا شہرہ آج پوری دنیا میں ہے، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی، علامہ شہر سنت حشمت علی خان، علامہ صدر الافاضل، علامہ ملک العلماء حضور حجت الاسلام، حضور حجت الاسلام، حضور اعلیٰ حضرت کے بڑے چھوٹے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند، یہ لوگ علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب تھے. ان لوگوں نے کان لگا کر سننا چاہا کہ اعلیٰ حضرت بات کیا کر رہے ہیں. عربی میں گفتگو ہو رہی ہے، آواز برابر آ رہی ہے، لیکن گفتگو کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی. اور یہ سلسلہ فجر تک چلا، فجر تک چلا، فجر تک چلا. اور جب فجر کا وقت ہوا، نماز تہجد کا وقت ہوا، تو اب وہ بزرگ پھر ایک نورانی کرن آئی، اسی روشنی میں وہ بزرگ نمودار ہو، وہ بزرگ واپس چلے گئے. اعلیٰ حضرت وضو کرنے کے لیے جب باہر نکلتے ہیں، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ باہر وہ سارے تلامذہ کھڑے ہیں. اللہ! اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں، اے لوگو کیا بات ہے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس وقت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی عمر بہت چھوٹی تھی، آپ سادات گھرانے سے تھے، اعلیٰ حضرت ان کا احترام کرتے تھے. لوگوں نے ان کو آگے بڑھا دیا. جب آگے بڑھایا تو انہوں نے کہا، حضور آج ہم سب کی خواہش ہوئی کہ ہم دیکھیں کہ آپ اندر کرتے کیا ہیں. حضور آپ یہ بتا دیں وہ آنے والے کون تھے. سبحان اللہ! وہ آنے والے کون تھے؟ اعلیٰ حضرت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، ہے شہزادو اگر تم نے پوچھ لیا ہے تو آج میں بتا ہی دیتا ہوں. جب تمہارا کوئی مسئلہ پھنستا ہے تو اس مسئلے کا حل میں بنتا ہوں، اور جب میرا مسئلہ پھنستا ہے تو میرا بھی تو کوئی آقا ہے. سبحان اللہ! میرا بھی تو کوئی داتا ہے جس کی بارگاہ سے میرے مسئلے حل ہوتے ہیں. اے شہزادو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ بغداد کے غوث اعظم تھے. اللہ اکبر کبیرہ! جب میرا مسئلہ پھنستا ہے تو میں بغداد کے غوث اعظم کو بلا لیتا ہوں. بغداد کے غوث اعظم آتے ہیں اور میرے مسئلے کو حل کروا دیتے ہیں. میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے، آج تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. بس آخری بات، یہ تو بارگاہ غوثیت کا عالم ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہے. سنو، ایک شامی بزرگ ہے، اعلیٰ حضرت کے وصال کے دن 25 صفر کے دن اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، پوری زندگی صرف ہو سکتی ہے. یہی کہیں گے تیرے اوصاف کے حق ادا نہ ہو. ایک شامی بزرگ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا، خواب میں سرکار ہے، صحابہ کی ایک محفل ہے، صحابہ کرام ہے، اور ہم نے دیکھا کہ سرکار کسی کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ! کسی کا انتظار کر رہے ہیں. وہ شامی بزرگ کہتے ہیں، خواب ہی دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں گیا اور عرض کیا، حضور ایسا لگتا ہے کہ کسی کا انتظار ہو رہا ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ہاں ایک عاشق کا جنازہ آنے والا. وہ بزرگ کہتے ہیں، میں نے پوچھا ان کا نام کیا ہے؟
کہا ان کا نام احمد رضا ہے. پوچھا وہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا وہ ہندوستان کے شہر بریلی کے رہنے والے. وہ شامی بزرگ خواب دیکھنے کے بعد بیدار ہوئے، لوگوں سے پتہ پوچھا کہ ہندوستان میں بریلی کہاں ہے. اس تاریخ کو نوٹ کیا، اس وقت کو نوٹ کیا اور لوگوں سے پوچھا شہر بریلی کہاں ہے، شہر بریلی کہاں ہے. لوگوں نے بریلی کا پتہ بتایا. وہ شامی بزرگ بریلی شریف آتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں اے لوگوں یہ بتاؤ کیا بریلی میں کوئی احمد رضا نام کے کوئی بزرگ ہے؟ جب لوگوں سے پوچھا لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. لوگوں نے کہا بزرگ تھے، چند دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا. شامی بزرگ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا وقت بتا دو، تاریخ بتا دو. شامی بزرگ نے جب یہ کہا تو اعلیٰ حضرت کے وصال کی تاریخ بتائی گئی، اعلیٰ حضرت کے وصال کا وقت بتایا گیا. ان کی چیخ نکل پڑی. وہ شامی بزرگ کہتے ہیں اے لوگوں سنو سنو تمہیں مبارک ہو، اب مسئلہ حل ہو گیا. جو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ جس کا انتظار مصطفیٰ جان رحمت کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ یہی بریلی کے امام احمد رضا تھے. اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، اسی تاریخ میں میں نے مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا. مصطفیٰ نے کہا میں ہندوستان سے ایک جنازے کا انتظار کر رہا ہوں، وہ جنازہ بریلی کے امام احمد رضا کا. اب وہ اعلیٰ حضرت کا شعر سنو. اے رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے. اعلیٰ حضرت تو اپنے مناجات میں ہی کہتے تھے نا، جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، یعنی جب امام احمد رضا کی موت آئے تو سرکار کا دیدار نصیب آئے. آپ پونے میں سمائیں گے کفن میں آسی ہے شبی گھوڑ بھی اس دل سے ملاقات کی رات. جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ، جس کی مقبولیت کا عالم بارگاہ مصطفیٰ میں ہو، جس کے جنازے کا انتظار مصطفیٰ کر رہے ہوں، اس کے رفعت و بلندی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضرات ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے، کم ہے. ہماری قسمت، ہم اپنی قسمت کی معراج تصور کریں کہ آج ہم امام احمد رضا کا تذکرہ کریں. یوں تو مسلک ہے بہت، لیکن تمہیں دوستو سوئے جنت تم کو مسلک احمد رضا لے جائے گا. سوئے جنت تم کو مسلک احمد رضا لے جائے گا. یا الہی احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا جو پہرے دار ہے. میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا اعلیٰ حضرت کے مشن پر ہم سب کو چلائے. اعلیٰ حضرت، اچھا ایک چیز اور میں بیان کر دوں میرے بھائیوں. اعلیٰ حضرت سب کچھ تھے، ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت نمازوں کے کیسے پابند تھے. اللہ اکبر. نماز تو نماز، جماعت کے کیسے پابند تھے. سخت بیماری کے عالم میں اعلیٰ حضرت کے چند اصحاب اعلیٰ حضرت کو ایک کرسی پر بٹھا کر مسجد میں لے جایا کرتے تھے اور اس مسجد میں اعلیٰ حضرت جماعت سے نماز ادا فرماتے. ایک دن ایسا ہوا کہ جماعت میں لے جانے والا کوئی نہیں تھا. بیماری کے عالم میں اعلیٰ حضرت خود دیوار کا سہارا لے لے کر خود تنہ طرح مسجد پہنچتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں. اگر آپ اعلیٰ حضرت کے سچے وفادار ہو تو اعلیٰ حضرت کے جہاں بہت سارے کارنامے ہیں وہاں ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی جماعت تک نہیں چھوڑی. اعلیٰ حضرت کے اس فعل پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے اور ہم یہی کہیں گے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام یقین جانو. آج ہم
سونا پور کی سرزمین پر بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کی روح ہم سب کو دیکھ رہی ہے. اعلیٰ حضرت کی روح ہم سب کو ملاحظہ کر رہی ہے. اور یاد رکھو بزرگوں کے لیے دوری اور نزدیکی کچھ نہیں ہے, ان کے لیے سب برابر ہے. اور اعلیٰ حضرت ہمارے اس کارنامے سے بہت خوش ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہماری یہ محفل قبول ہے, یقیناً قبول ہے. اور میں 101% کہتا ہوں ان عاشقوں کے ہجوم میں, ان علماء کے ہجوم میں آپ نے جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نعت و منقبت کے اشعار سنے, آپ پڑھے گئے, تقاریر بیان کی گئی, یقیناً جانو یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہی ہے, یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہی ہے. ورنہ کس کو پڑھی ہے, ورنہ کس کو پڑھی ہے کہ کسی کا تذکرہ کرے. لوگ تو اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں, لوگ اپنی ماں کو بھول جاتے ہیں, لوگ اپنے خالو کو بھول جاتے ہیں, لوگ اپنے پھوپھا کو بھول جاتے ہیں, لوگ اپنے سگے رشتے دار کو بھول جاتے ہیں. خونی رشتے سے زیادہ قریبی کوئی رشتہ نہیں. لوگ تو خونی رشتے کو بھول جاتے ہیں. ہمارا اعلیٰ حضرت سے نہ خونی رشتہ ہے نہ اور کوئی رشتہ ہے. ہاں اگر رشتہ ہے تو عشقی رشتہ ہے, رشتہ ہے تو عشق رسالت کا رشتہ کرتا ہے, رشتہ ہے تو امام احمد رضا سے کے ہے, دینی رشتہ ہے. امام احمد رضا نے یہی کہا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام الہ الحمد میں, اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. یہ شعر تو اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا, لیکن اگر اجازت دو تو آپ سب کی طرف سے میں یہی شعر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اے میرے امام, آپ کی شان تو یہ ہو گئی, وہ جہنم میں گیا جو تم سے مستغنی ہوا, وہ جہنم میں گیا جو تم سے مستغنی ہوا. کیوں؟ علامہ مغربی فرماتے ہیں اذا جاء رجل من الہند فسألناه عن الامام احمد رضا, جب ہندوستان سے کوئی آدمی حج کر کے آتا ہے تو میں اس سے مولانا احمد رضا کے بارے میں پوچھتا ہوں, اس کے بعد اس کا چہرہ دیکھتا ہوں, اگر اس کا چہرہ کھل جاتا ہے تو سمجھ جاتا ہوں یہ احمد رضا کا وفادار ہے, اور اگر اس کا چہرہ کلیمی کے مانند ہو جاتا ہے تو سمجھ جاتا ہوں یہ غدار ہے. آگا ہوا معیار اننا, یہی سنیت کا معیار ہمارے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ مکہ المکرمہ کے بہت بڑے عالم کہہ رہے ہیں. اور سنو, علامہ سید علوی مالکی رحمت اللہ علیہ یہ آل رسول ہیں, سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں نحن نعرفہ من تصنیفاتہ و تالیفاتہ حبہ اہل السنہ و بغضہ اہل البدع. ہم امام احمد رضا کو ان کی کتابوں سے جانتے ہیں. ان کی محبت سنیت کی علامت ہے. حبہ اہل السنہ, ان کی محبت سنیت کی علامت ہے. وبغضہ اہل البدع, اور ان کی دشمنی گمراہ ہونے کی دلیل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم امام احمد رضا کے وفادار ہیں. ہم جب تک رہیں گے اس شعر پر اپنی زندگی گزاریں گے. یا رسول اللہ, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنی و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں, دہن میں زبان وطن میں ہے جان, ہم آئے یہاں اترے بھی وہاں, سبابو چلے پھول کھلے کہ بھاگ بھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے سلامیں کھلے, رضا کی زبان ہمارے لیے. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت لاکھوں سلام. ہم آپ سب کی طرف سے انشاءاللہ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں سلام بھی پیش کریں گے, اور آپ سب عاشقوں کے لیے دعائیں بھی کریں گے, اور آپ سب کے لیے ہر طرف سے صحت و سلامتی کی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے, اور جتنے لوگ حاضر ہیں امام اہل سنت کے صدقے و طفیل جو بھی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے, اللہ آج اعلیٰ حضرت کا فیضان بڑھ رہا ہے. مولا اسی فیضان کے شعاؤں میں سب کی پریشانیوں کو تو اٹھا لے, سب کو تو مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرما دے, اور سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وادی رضا کی کوہ ہمارا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. ایوان نجدیت ہو یا کسر وہابیت,
سب تہس نہس ہو یہ دھماکہ رضا کا ہے. میرے رضا کا مسلک پورے بھلے جہاں میں ہم سنیوں کے دل کا ارمان بولتا ہے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم.